الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله صدق الله العلي العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، آج احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے قصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ اصل مفہوم بیان کروں، چند تمہیدی کلمات عرض کرتا ہوں۔ آپ کے ابو جان آپ سے بات کر رہے ہوں، آپ کی امی جان آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ کے دادا جان، آپ کے نانا جان آپ سے بات کر رہے ہوں، وہ تو بات کر رہے ہوں اور آپ منہ اٹھا کے اس طرف دیکھنے لگیں۔ ابو جان بول رہے ہیں، امی جان بھی بول رہی ہے، نانا جان کوئی بات بتا رہے ہیں، دادا جان کوئی بات بتا رہے ہیں، آپ منہ اٹھا کے دوسری طرف دیکھتے ہیں، اس کی بات پر توجہ نہیں دیتے۔ کوئی شخص دیکھے گا، کہے گا کم ظرف ہے، کہے گا کمینہ ہے، کہے گا بے ادب ہے۔ ماں بات کر رہی ہے، ماں کی طرف دیکھ نہیں رہا، ابو بات کر رہے ہیں، منہ اٹھا کے باہر کی طرف دیکھ رہا ہے، دادا جان کوئی اچھی بات بتا رہے ہیں، اس کی توجہ ہی نہیں ہے، نانا جان اس کو اچھی بات پہنچا رہے ہیں، اس کی اس پر تصور نہیں ہے، اس کو کوئی بھی ادب والا نہیں کہتا۔ میرے بیٹے، میرے بھائی اور میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، آپ کو اللہ کا کلام سنایا جائے، اللہ کی بات سنائی جائے، رسول پاک کی تعلیم سنائی جائے، ہم دائیں دیکھ رہے ہوں، بائیں دیکھ رہے ہوں، اوپر دیکھ رہے ہوں، توجہ نہ ہو، خیال گھر چلا جائے، گھر سے بازار چلا جائے، اللہ کی قسم یہ ادب والا نہیں ہو سکتا، اور بے ادب اللہ کے فضل سے محروم ہوتا ہے، اس کو اللہ کا فضل عطا نہیں ہوتا۔ دوسرا، جب بھی قرآن پاک سنو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کلام سنو، آپ کی حدیث پاک سنو، اس لیے سنو کہ عمل کر کے ہم نے اللہ اس کے نبی کو راضی کرنا ہے۔ اگر یہ نیت نہیں تو سنانے والے کا بھی وقت ضائع، سننے والے کا وقت ضائع، کپڑے جھاڑے، کرتوتیں وہی، عمل وہی، بندہ نہ بدلا، قرآن پاک سننا بھی کام نہ آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سن کے وہ کسی کام نہ آئی، یہ بندہ محروم محروم محروم۔ اللہ کے در پہ آ کر جو محروم ہو جائے اس سے بڑا بد نصیب کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ کا کلام ہے، تم اپنے عملوں کے بارے میں بتاؤ یا اعمال کو مخفی رکھو، اپنے عملوں کو چھپا کے کرو، اللہ تم سے حساب و کتاب لے گا۔
کمرے میں کیا کیا، کمرے سے باہر کیا کیا، پردے کے پیچھے کیا کیا، پردے کو ہٹا کے کیا کیا، لوگوں کے سامنے کیا بن کے پھرتا ہے اور چھپ کے کیا رہتا ہے، یہ سارا کام اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا۔ زبان سے تو کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے، تیرے قلب کے اندر حسد، بغض اور کینہ اور زنا کی محبت، تو زبان سے نعت شریف پڑھتا ہے، تیرے باطن میں گندگی ہے، تیرے باطن میں بغض ہے، تیرے باطن میں کمینہ ہے، تیرے باطن میں گناہ کی محبت ہے۔ رب نے اعلان کیا تو اپنے عملوں کو ظاہر کر یا چھپا، میں تو سب کا حساب و کتاب لوں گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، جب یہ قرآن پاک کی آیت صحابہ کرام نے سنی، ان کی چیخیں نکل گئیں، کوئی دائیں گر گیا، کوئی بائیں گر گیا، کوئی جا کے دیوار میں ٹھکا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس طرح مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، صحابہ کرام نبی پاک کی مسجد میں اس طرح تڑپتے تھے اور روتے تھے۔ صحابہ کرام کے دل میں خدا کا اتنا خوف آیا، اس چیخ و پکار کو سن کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، صحابہ کو روتے ہوئے دیکھا، فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، ہم اپنے ظاہری اعمال سے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑتے ہیں، یا رسول اللہ ہم گناہ سے بچتے ہیں، یا رسول اللہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن یہ جو باطن میں حسد پیدا ہوتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، گناہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، گناہ کی طلب پیدا ہوتی ہے، اس میں ہم بے بس ہیں، اس میں بے بس ہے۔ اور اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا تم اپنے عملوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، میں سب کا حساب و کتاب لوں گا۔ یا رسول اللہ ہم گناہ سے ظاہری طور پر بچتے ہیں، لیکن باطن میں جو گناہ کی محبت آتی ہے، ہم کسی کی ماں بہن کو دیکھتے ہیں تو شہوت پیدا ہوتی ہے، گندی نیت پیدا ہوتی ہے، بدکاری کا خیال آتا ہے۔ یا رسول اللہ اس کے سامنے ہم بے بس ہیں، ہماری طاقت ان خیالوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، یہ گناہ کے خیال ہیں، یہ باطن کے مرض ہے، یہ دل میں حسد اور بغض ہے، دل میں کینہ ہے، دل میں گناہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، ہم اس کے سامنے بے بس ہیں، ہم تو اللہ کو حساب و کتاب نہیں دے سکتے۔ یا رسول اللہ ہم اس کے معاملے میں اللہ کے سامنے بے بس ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا جس طرح پہلی نبیوں کی امتیں جو نفس کہتا تھا، جو نفس مانتا تھا اس پہ عمل کر لیتے تھے، جو نفس انکار کرتا تھا وہ بھی اللہ کے سے انکار کر دیتے تھے، کیا تم بھی ایسے ہی بنو گے؟ اس بات نے صحابہ کرام کو اور پریشان کر دیا۔ یا رسول اللہ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے، ہم تو یہ عرض کر رہے ہیں کہ جو باطن میں گناہوں کے خیال آتے ہیں، جو باطن کے مرض ہوتے ہیں، وہ ہمارے بس کے نہیں ہیں۔ رب کہتا ہے میں حساب و کتاب لوں گا۔ جب اللہ ان باطن کے خیالوں کا، جو باطن میں گناہ کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ان کا اللہ حساب و کتاب لے گا، پھر تو ہم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ اللہ کو نبی پاک کے صحابہ کرام سے اتنی محبت تھی، اسی وقت دوسری وحی نازل ہو گئی، میرے رسول میں تو ظاہری عملوں کو پکڑوں گا، باطن کے خیالات کو میں پاک کر دوں گا۔ جب تک بندہ گناہ کا کام عملاً نہ کرے،
اس وقت تک اس کی گرفت نہیں ہے. یہ رسول پاک کے صدقے امت کو انعام دیا گیا. امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری ماں، میری ماں، ساری امت کی ماں. آپ فرماتی میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اعمال کے 3 دفتر ہیں. پھر عرض کرتا ہوں ہر بات غور سے سننا تاکہ زندگی میں انقلاب آئے، زندگی بدلے. جو کام اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ چھوٹتے چلے جائیں تو نکھرتا چلا جائے. جو کام اللہ اس کے محبوب کو پسند ہے وہ کر کے تو اللہ اس کے نبی کو راضی کر کے اللہ کا دوست بن کے خدا کا ولی بن کے دنیا سے لوٹ جائے. میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری بہن، امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اعمال کے 3 دفتر ہیں. سب سے پہلے شرک، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود سمجھنا، شرک. اللہ کے محبوب فرماتے جس نے شرک کیا اور توبہ کیے بغیر مر گیا اس کی بخشش نہیں ہے. اللہ ان لوگوں کو صندوقوں میں بند کر کے، نبی پاک فرماتے ہیں جہنم کی تہہ میں بند کر کے تالے لگا دیے جائیں گے. یہ شرک کرنے والے کبھی جہنم سے نکلیں گے. شرک کیا ہے اچھی طرح سمجھ لیں. آج کل اتنی بکواس، نہ قرآن پاک اس کی دلیل ہے نہ حدیث پاک اس کی دلیل ہے، لیکن کہہ دینا ہے. جس نے اپنی امی جان کے ہاتھ کو چوما فتویٰ لگا دیا یہ شرک ہے. ابو جان کے ہاتھ کو چوما شرک ہے. علماء کرام کے ہاتھوں کا بوسہ لے لیا شرک ہے. عزت تعظیم سے امی ابو کے سامنے کھڑا ہو گیا شرک ہے. اور میرے بھائی، میرے بیٹے، آؤ رسول پاک کا فرمان سناؤں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اب مجھے اپنی امت کا کوئی فکر نہیں کہ وہ شرک اصغر کریں گے. نبی پاک فرماتے مجھے اب کوئی فکر نہیں، میری امت شرک اصغر اکبر کرے گی، لیکن ہاں میری امت میں شرک اصغر پایا جائے گا. آقا شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت میں ریاکاری کرنا. نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ نمازی کہیں، نماز اس لیے پڑھتے ہیں لوگ نیک کہیں. جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو ٹھونگے مار رہا ہے، جب کوئی دیکھ رہا ہے تو سجدہ بھی لمبا کر رہا ہے، رکوع بھی لمبا کر رہا ہے، لوگ کہیں گے بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے. جب صدقہ خیرات کریں کوئی دیکھ رہا ہو تو دل خوش ہو جائے، اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو دل مرجھا جائے. دیکھا ہی نہیں کسی نے، میں نے 500 روپے کا نوٹ صدقہ کیا کسی نے دیکھا ہی نہیں. ریاکاری، نماز میں ریاکاری، دکھاوا. صدقے خیرات میں ریاکاری، دکھاوا. نیکی کے اندر جو اللہ کی عبادت ہے اس کے اندر ریاکاری کرنا یہ شرک اصغر ہے. اور رسول پاک نے فرمایا اللہ رب کریم اگر شرک کرنے والا سچی توبہ کیے بغیر مر گیا یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. رسول پاک فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا تم بتوں کو پوجو گے، میں یہ نہیں کہتا تم ستاروں کو پوجو گے، میں یہ نہیں کہتا تم چاند کو پوجو گے، میں یہ نہیں کہتا تم سورج کو پوجو گے، لیکن اے میرے اصحابہ میری امت میں
شرک اصغر کیا جائے گا۔ یا رسول اللہ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا لوگ عبادت کریں گے، لوگ نیکی کریں گے، لیکن دکھاوے کے لیے کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کریں گے۔ سمجھ گئے؟ مسلمان بے شک نیک نہ ہو، سمجھ لو، نماز بھی نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، حج بھی نہیں کرتا، کوئی نیکی نہیں کرتا، لیکن مسلمان اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہیں مانتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے محبوب پاک نے فرمایا اب میری امت پر مجھے کوئی خوف نہیں کہ وہ شرک اکبر کریں گے، لیکن ہاں میری امت شرک اصغر کرے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی قبر انور پر بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، علی شیر خدا ہے، فرمایا عبداللہ تجھے کس بات نے رلا دیا؟ تیری آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں۔ عرض کی اے علی مجھے نبی پاک کی ایک بات یاد آ گئی، جب وہ بات یاد آئی تو مجھے رونا آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبداللہ مجھے بھی بتا تجھے کون سی بات یاد آ گئی جس نے تجھے رلا دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود سنا اللہ کے محبوب نے فرمایا عبادت میں ریاکاری کرنا، عبادت دکھاوے کے لیے کرنا، یہ شرک اصغر ہے اور شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی۔ نماز کیوں پڑھنی؟ اللہ راضی ہو جائے۔ قرآن پاک کی تلاوت کیوں کرنی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ صدقہ خیرات کیوں کرنا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ماں باپ کی تعظیم کیوں کرنی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ بیوی کے حقوق ادا کیوں کرنے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اپنے بچوں کو دیندار کیوں بنانا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ ساری نیکیاں کیوں کرنی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اس کو تو عبادت کہتے ہیں، لیکن اگر ان اعمال کے اندر ریاکاری پیدا ہوئی تو یہ شرک اصغر ہے اور یہ گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کیا ہوگا؟ حدیث پاک خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم صحیح بخاری شریف دونوں میں حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے محبوب فرماتے حشر کے دن ایک عالم کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے تجھے میں نے ان نعمتوں سے نوازا تھا؟ وہ اقرار کریں گے، وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے یہ سب نعمتیں دی تھیں۔ اللہ پوچھے گا پھر ان کے بدلے میں تو میرے پاس کیا لے کے آیا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے دین کا علم سیکھا، میں عالم بنا، میں نے علم حاصل کیا، لوگوں کو علم سکھایا، میں نے قرآن پاک پڑھا، میں نے لوگوں کو قرآن پاک پڑھایا، یا اللہ میں نے یہ سارے کام تیرے لیے کیے۔ اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے۔ سچا کون ہوگا؟ اللہ۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم حاصل کیا، تو نے قرآن پاک پڑھا، لوگوں کو قرآن پاک سنایا، تو بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتا تھا، یہ سارا اس لیے کہ لوگ تجھے عالم کریں، لوگ تجھے عالم کہے، تیری شہرت ہو، نام و نمود ہو، تیرا ڈنکا بجے۔ لوگوں نے تیرا ڈنکا بجایا، عالم صاحب کہا، ہر کسی نے تجھے عزت دی اس لیے کہ تجھے اسی کی طلب دی۔ اے عالم میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے رب کہے گا اس کو گردن سے پکڑو، منہ کے بل گھسیٹو۔ عالم ہوگا، قرآن پاک پڑھا ہوگا، لوگوں کو قرآن پاک پڑھایا ہوگا، لوگوں کو قرآن پاک سنایا ہوگا، رب کہے گا اس کو گردن سے پکڑے، منہ کے بل گھسیٹو۔
پھر اس کی ٹانگیں اوپر کرو، سر نیچے کرو اور جہنم میں دھونس دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر ایک دوسرے شخص کو پیش کیا جائے گا، اللہ پوچھے گا اے بندے تجھے میں نے یہ نعمتیں دی تھیں؟ وہ اقرار کرے گا یا اللہ مجھے تو نے یہ سب نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ اللہ پوچھے گا تو میرے لیے پھر کیا عمل لے کے آیا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے مالدار بنایا تھا، دولت مند بنایا تھا، میں نے اپنی دولت ان جگہ پر خرچ کی جہاں تو راضی ہوتا ہے، نیک کام ہے وہاں میں نے خرچ کیا، مسجد بنوائی، مدرسہ بنایا، غریبوں کو کھانا کھلایا، میں نے لوگوں کو کپڑے پہنائے۔ اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے، اے میرے بندے تو نے سب اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تیری شہرت ہو، نام و نمود ہو، لوگ تیری تعریف کریں۔ لوگوں نے تیری تعریف کی، لوگوں نے تجھے سخی کہا۔ اگر تو یہ کام میری رضا کے لیے کرتا میں تجھے اس کا اجر دیتا، تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کیا تھا، میرے پاس تیرے عملوں کی کوئی جزا نہیں ہے۔ اے فرشتو گردن سے پکڑو، منہ کے بل گھسیٹو، پھر ٹانگیں اوپر کرو، سر نیچے کرو، اندھے منہ جہنم میں ڈال دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ایک ایسا شخص لایا جائے گا جو جنگ میں جس نے حصہ لیا ہوگا، اپنی جان لڑائی ہوگی، زخم کھائے ہوں گے، اور لڑتے لڑتے جہاد کرتے کرتے وہ شہید ہو چکا ہوگا۔ اللہ پوچھے گا تجھے میں نے یہ نعمتیں عطا کی تھیں؟ وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے سب نعمتیں دی تھی۔ اللہ پوچھے گا پھر ان نعمتوں کے بدلے میں میرے لیے کیا لایا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے نام پر جہاد کیا، میں نے تیرے نام پر جنگ کی، اپنی جان لڑائی، زخم کھائے، یہاں تک کہ تیرے دین کے لیے لڑتے لڑتے میں شہید ہو گیا۔ رب کہے گا جھوٹ بولتا ہے، تو چاہتا تھا تیری بہادری کی شہرت ہو، تو چاہتا تھا تیرا نام و نمود ہو، تو یہ چاہتا تھا تجھے تغمے ملے، تو چاہتا تھا لوگ تیری بہادری کی تعریفیں کریں۔ او میرے بندے یہ سب کچھ تو مخلوق سے چاہتا تھا، اگر میری رضا کے لیے لڑتا، میری خوشنودی کے لڑتا، میری رضا کے لیے جان دیتا تو تجھے میں اجر دیتا، لیکن تو نے تو نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے سارے کام کیے تھے، میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ رب کہے گا اس کو گردن سے پکڑو، منہ کے بل گھسیٹو، پھر ٹانگیں اوپر کرو، سر نیچے کرو، اور اندھے منہ جہنم میں دھونس دو۔ آج نے شروع میں عرض کی، امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اعمال کے 3 دفتر ہیں۔ پہلا دفتر شرک، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے عمل کیا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی، اللہ کے سوا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا، یہ شرک ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے اگر اس سے توبہ کیے بغیر مر گیا اس کی نجات نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ نماز کیوں پڑھنی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ روزے کیوں رکھنے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ صدقہ خیرات کیوں کرنا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ماں کی اطاعت کیوں کرنی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ابو جان کا کہنا کیوں ماننا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ کسی کو کھانا کیوں کھلانا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ بڑوں کا ادب کیوں کرنا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ چھوٹوں سے پیار کیوں کرنا ہے؟
جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ میرے بھائی یہ علم حاصل کیوں کرنا ہے؟ اللہ کے دین کو زندہ رکھنے کے لیے مجھے علم حاصل کرنا ہے۔ یہ سارے کام جب اللہ کو راضی کرنے لیے کریں گے، آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، اللہ کا قرب ملتا جائے گا، اور خدا کی قسم یہ عمل ہم سب کو اللہ اپنا ولی بنا لے گا، اللہ اپنا دوست بنا لے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ دوسرا، امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، دوسرے اعمال کا دفتر حقوق اللہ، اللہ کے حق ادا کرنا۔ اللہ کے حق کیا ہے؟ نماز اللہ کا حق ہے، اللہ کا ادا کیے بغیر جان نہیں چھوٹنی۔ جو نماز سے غافل ہیں سن لیں، جس نے جان بوجھ کے صرف ایک نماز قضا کی، دوست بیٹھے تھے، پتہ ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے، یار اب اٹھ کے جاؤں گا تو دوست ناراض ہو جائے گا، مجھے چھوڑ کے نماز پڑھنے چلا گیا، نماز کا وقت ہو گیا، دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے 2-4 کسٹمر اور آ جائیں کہ اور 500-600 روپے بن جائیں، نماز نہیں پڑھی، قضا ہوتی جا رہی ہے، وقت نماز کا ضائع ختم ہوتا جا رہا ہے، ان قریب نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، ٹی وی دیکھ رہا ہے، آخری ایپیسوڈ ہے، پتہ نہیں ڈرامے کا انجام کیا ہوگا۔ یہ ڈرامے کا انجام ہمارے انجام کو خراب کر دے گا۔ جب رب کا بلاوا آ گیا چھوڑ دے، تو رب کا بندہ بن کے رہ۔ نبی پاک کا فرمان ہے، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز قضا کی ہوگی، 80 احقاب جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ صحابہ رو کے کہتے ہیں آقا یہ احقاب کیا ہوتا ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا ایک احقاب 80 سال کا ہے، اور روز قیامت ایک دن 1000 سال کا ہوگا۔ ایک نماز قضا کرنے والا پہلے ہی اللہ کا عذاب بھگتے گا، پھر رسول پاک کی سفارش سے اس کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ نماز اللہ کا فرض، پورے سال میں ماہ رمضان کے روزے اللہ کا فرض، پوری زندگی میں صاحب استطاعت کو ایک حج کرنا فرض، اللہ نے مال دیا ہے، صاحب نصاب و زکوٰۃ دینا فرض۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اللہ کے حق ہیں، ان کو ادا کر کے ہم نے کوئی تیر نہیں مارا، ہم اللہ کے بندے ہیں، رب کی لاکھوں نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ حق رکھے ہیں کہ بندے کو اللہ کی حق ادا کرنے ہیں، لیکن رسول پاک فرماتے اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ کیسے معاف کر سکتا ہے یہ بھی سمجھ لو۔ فرض نماز نہیں پڑھی لیکن نفل پڑھیں، اللہ کہے گا میں اپنی رحمت سے اس کو معاف کرتا ہوں، فرضوں کی جگہ پہ نفل ڈال دو، چلو کوئی بات نہیں۔ ماہ رمضان کے روزے فرض نہیں رکھے لیکن نفلی روزے رکھے، رب کہے گا میری کبریائی بھی کوئی فرق نہیں آتا، یہ فرض روزے تھے نہیں رکھے، یہ نفلی روزے ڈال دو نامہ اعمال میں اسی کو قبول کر لیتا ہوں۔ اللہ بہت رحیم و کریم ہے۔ زکوٰۃ فرض تھی نہیں ادا کی، لیکن کوئی صدقہ کیا تھا، خیرات کی تھی، اللہ کہے گا یہ اس جگہ پہ ڈال دو میں معاف کر دیتا ہوں۔ اگر فرضوں میں کوتاہی کی، اللہ نفلی عبادت سے ان کو پورا کر سکتا ہے۔
اللہ معاف کر سکتا ہے، نہ کرے تو نہ کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اللہ معاف کرے تو کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کے حق ہیں۔ تیسرا، غور سے سنو، حقوق العباد، اللہ کی مخلوق کے حق، امی جان کا حق، ابو جان کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، علماء کا حق، مومن کا حق، یہ جتنے اللہ نے حق رکھے، امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جو مخلوق کے حق ہے یہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا، میرے پیارے صحابہ، مفلس کسے کہتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو اس کو مفلس کہتے ہیں، اس کو غریب کہتے ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا نہیں، اس کو مفلس نہیں کہتے، اس کو غریب نہیں کہتے۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر آپ بتائیے مفلس، غریب، محتاج کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت ایک اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے لایا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ایک جمع غفیر، ایک بڑا لوگوں کا اجتماع وہ بھی ساتھ آ جائے گا۔ جب اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، وہ لوگ جو اس کے ساتھ آئیں گے ان میں ایک شخص کہے گا یا اللہ اس نے میری غیبت کی تھی۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ آپ کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرو، اگر وہ سنے تو اس کو دکھ ہو، یہ غیبت ہے۔ سارا دن ہم یہی کرتے ہیں۔ نبی پاک کا فرمان ہے غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ زانی زنا سے توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا، لیکن غیبت کا گناہ جس نے کیا ہوگا، کسی کی برائی کی ہوگی، جب تک اس سے معافی نہ مانگے اور وہ معاف نہ کرے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ، ایک شخص پیش کیا جائے گا، اس کے ساتھ جمع غفیر ہوگا، لوگوں کا اجتماع ہوگا، ان میں سے ایک کہے گا یا اللہ اس نے میری غیبت تھی، میں عدل مانگتا ہوں مجھے انصاف دیا جائے۔ رب کہے گا یہاں لین دین نیکیوں سے ہوگا، یہاں تو ڈالر چلتے ہیں نا، ڈالر چلتے ہیں، ریال چلتے ہیں، یا روپے چلتے ہیں، یا درہم چلتے ہیں، دینار چلتے ہیں۔ اللہ کے پاس لین دین نیکیوں سے ہوگا۔ اللہ فرمائے گا تو نے اس کی غیبت کی تھی، اتنی نیکیاں اس کے بدلے میں اس بندے کو دے دی جائیں جس کی اس نے غیبت کی تھی، دے دی جائیں گی۔ دوسرا کہے گا یا اللہ اس نے میری چغلی کی تھی، رب کہے گا میرے ملائکہ اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں اس کو دے دو جس کی چغلی کی تھی۔ یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، رب کہے گا اتنی نیکیاں اس کو دے دو جس کو گالی دی تھی۔ یا اللہ اس نے میرے منہ پہ مکہ مارا تھا، رب کہے گا اتنی نیکیاں دے دو۔ اور کہے گا یا اللہ میرا گریبان پکڑ کے گھسیٹا تھا، رب کہے گا اتنی نیکیاں اس کے بدلے میں دے دو۔ یا اللہ اس نے میرے پلاٹ پہ قبضہ کیا تھا، یا اللہ یہ میرے گھر میں رہا تھا کرایہ نہیں دیا تھا، یا اللہ اس نے مجھ سے ناجائز پیسے لیے تھے رشوت کے طور پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آتا جائے گا
جو ظلم کیے ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش کرے گا، اور رب کہے گا اتنی نیکیاں ان کو دے دو، اتنی اس کو دے دو، اتنی اس کو دے دو۔ یہ کہہ کے رسول پاک رونے لگے۔ نبی پاک نے فرمایا سنو، اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ دعویٰ کرنے والے ابھی بھی کھڑے ہوں گے، لوگ کہیں گے یا اللہ ہم بھی فریادی بن کے آئے ہیں، اس نے ہماری بھی چغلی کی تھی، ہماری بھی غیبت کی تھی، ہمیں بھی گالی دی تھی، ہمارا بھی حق کھایا تھا، ہم پہ بھی ظلم کیا تھا، میری عزت کو داغدار کیا تھا، میری بےزتی کی تھی۔ نبی پاک نے رو کے فرمایا اس کے پاس نیکی کوئی نہیں ہوگی۔ رب کہے گا اب اس کے پاس تو نیکی بچی نہیں، اے فریاد کرنے والوں میں عدل کروں گا۔ نبی پاک روتے جا رہے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے۔ فرمایا رب کہے گا اب اس کے پاس نیکی کوئی نہیں بچی ہے میرے ملائکہ، اس کے بدلے میں جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا تھا اس بندے کے گناہ ان کے سر پہ لاتے جاؤ، اس کے سر پہ لاتے جاؤ، سب کی فریاد اللہ سنتا جائے گا، ان کے گناہ اس کے سر پر لاتے جائیں گے۔ رسول پاک فرماتے یہاں تک کہ اس کے سر پر گناہوں کے پہاڑوں کے پہاڑ جمع ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کے اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، مفلس اس کو کہتے ہیں، غریب اس کو کہتے ہیں، نیکیوں کے ساتھ آئے گا لیکن ان گناہوں کی وجہ سے، حقوق العباد کی وجہ سے، مخلوق کے حقوق ادا کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر گناہوں کے پہاڑوں کے پہاڑ جمع ہو جائیں گے۔ رب کہے گا اس شخص کو ان گناہوں کے ساتھ جہنم میں دھونس دیا جائے، اس کو مفلس کہتے ہیں، غریب کہتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے اتنی شان دی، اتنا رتبہ دیا۔ ایک شخص آیا بہت کمینہ اور بے ادب تھا، آ کے کہتا ہے امام اعظم میں آپ کی ماں کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ دل پھٹ گیا، لیکن صبر کا عالم یہ تھا، پلٹ کے کچھ بات نہیں کی۔ فرمایا میری ماں حق رکھتی ہے کسی نکاح کو قبول کرے یا انکار کر دے، میں جا کے امی جان سے پوچھ لیتا ہوں۔ آنکھوں میں آنسو، دل پھٹا ہوا، اندر چلے گا امی جان ایک شخص آیا ہے، اس نے کہا ہے میں تمہاری ماں کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میری امی کو اختیار ہے، میں جا کے پوچھ لیتا ہوں۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا بیٹا، کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے، دانت میرے سارے ٹوٹ گئے، نظر اتنی کمزور ہے کچھ نظر نہیں آتا، اس عمر میں میں نکاح کیا کروں گی، اسے منع کر دو۔ آپ روتے روتے باہر آئے۔ وہ شخص کمینہ تھا، صرف امام اعظم کو دکھ دینا مقصد تھا، تکلیف دینا مقصد تھا۔ باہر آ کے فرمایا میری امی جان نے منع کر دیا ہے، میں اتنی بوڑھی ہوں، منہ میں دانت نہیں ہے، نظر اتنی کمزور ہے، مجھے نظر نہیں آتا، چل نہیں سکتی۔ تو آپ نے فرمایا اس عمر میں کیا نکاح کروں گی، آپ نے منع کر دو۔ تو میری ماں نے منع کر دیا ہے۔ وہ منہ کھول کے ہنسا، ہا 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 ہا۔ مقصد ہی امام اعظم کو دکھ دینا تھا۔ یہ کہہ کے واپس پلٹا، ایک قدم اٹھایا، چیخ نکلی، نیچے گرا، جگر پھٹ گیا، مر گیا۔ آپ نے فرمایا اس نے مجھے دکھ دیا تھا،
اگر میں اس دکھ کا بدلہ لے لیتا تو اس کی جان بچ جاتی. میں نے تو بدلہ نہیں دیا، میرے اللہ نے بدلہ لے لیا. اس لیے نبی پاک فرماتے خدا کے نیکوکار بندوں کو دکھ نہ دو. جو ان کو دکھ دیتا ہے اللہ ان سے لڑنے کا اعلان کرتا ہے. جب اللہ لڑنے پہ آتا ہے اس کا کچھ نہیں بچتا. امام اعظم رحمت اللہ علیہ ایک شخص اکثر آپ کی برائیاں کرتا. آپ کو پتا چلا حضرت یہ فلاں شخص ہے، جس مجلس میں بیٹھتا ہے جہاں جاتا ہے آپ کی برائیاں کرتا ہے. آپ کو پتا چلا تو آپ نے ایک بڑا تشت کھجوروں کا بھر کے ان کے گھر بھیج دیا. امام اعظم نے بھیجا ہے آپ کے لیے. اتنی اس کو شرم آئی، اتنی شرم آئی، اس کا ضمیر مردہ نہیں ہوا تھا. روتا روتا گھر سے نکلا، امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کی حضرت میں جہاں جاتا ہوں جہاں بیٹھتا ہوں آپ کی برائیاں بیان کرتا ہوں. میں اتنا کمینہ انسان ہوں لیکن آپ کی اتنی بڑی شان ہے، آپ نے میرے گھر میں اتنا تشت بڑھ کے کھجوروں کا بھیج دیا. آپ نے جواب دیا میرے پیارے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو دنیا میں کسی کی غیبت کرے گا روز قیامت اللہ اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں اس کو عطا کر دے گا جس کی غیبت کی ہوگی. تو میرے نامہ اعمال میں اپنی نیکیاں بھیجتا ہے، میں نے کھجوریں بھیجی، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کے عمل. درشی پڑھے. میرے بھائی، میرے بیٹے، شروع میں نے عرض کی تھی قرآن و حدیث کیوں سن رہے ہیں؟ سن کے عمل کر کے نجات پانی، سن کے عمل کر کے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. آج جو عرض کیا گیا سب سے پہلے شرک. مسلمان بتوں کی پوجا نہیں کر سکتا، چاند کی پوجا نہیں کر سکتا. نبی پاک نے فرمایا ہے ستاروں کی پوجا نہیں کر سکتا، مسلمان آگ کی پوجا نہیں کر سکتا. یہ تو نبی پاک نے فرما دیا. مجھے اپنی امت کا خوف نہیں ہے وہ شرک اصغر اکبر کریں گے، لیکن ہاں میں اس چیز کا خوف رکھتا ہوں کہ میری امت شرک اصغر میں مبتلا ہو جائے گی. یعنی جو کام کرے گی اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، رسول پاک کی رضا کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ریاکاری دکھاوے کے لیے کرے گی. آج کے بعد یہ بات ذہن نشین کر لو، جو کام کرنا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے. شہرت نہیں، نام و نبوت نہیں، دکھاوا نہیں. اور لوگوں نے اس ریاکاری سے بچنے کے لیے کس طرح سے عمل کیا، ایک اگزامپل دے کے سمجھا دیتا ہوں. حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں عورتوں کی سردار. آپ کے پاس ایک سائل آئی، اس سائلہ نے اللہ کے لیے سوال کیا، آپ نے اسے کھانا عطا کیا. جب اس نے کھانا لے لیا تو امی جان
حضرت جنت خاتون بھی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، اس نے آگے بڑھ کے وہ کھانا لے کر کہا شکریہ، شکرن، شکریہ۔ آپ نے یکدم کہا آپ کا شکریہ۔ سائلہ کہتی ہے بی بی جی میں بھوکی تھی، میں فاقے سے تھی، آپ نے مجھے کھانا عطا کیا، میں نے کہا شکرن، میں نے اس کا شکر ادا کیا، لیکن جیسی میں نے کہا آپ کا شکریہ تو آپ نے پلٹ کے کہہ دیا آپ کا شکریہ، تو آپ نے کس بات کا شکریہ ادا کیا؟ جنت خاتون بھی فاطمہ زہرا نے فرمایا میں نے یہ نیکی اللہ کے لیے کی ہے، تو یہ کھانا اللہ کے لیے دیا ہے، تو نے جو شکریہ ادا کیا اس کا میں نے شکریہ ادا کر کے بدلہ پورا کر دیا، لیکن اس کا اجر تو میں اللہ سے لوں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دینے پر شکریہ اس کا اللہ بدلہ بنا دے، میں اللہ سے عمل لینے سے، اللہ سے اس کی جزا لینے سے محروم نہ ہو جاؤں۔ شکریہ کا جواب شکریہ دے کے اس کو پورا کر دیا، اور میں اس کا اجر اللہ سے لوں گی۔ جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے تاکہ روز قیامت اللہ اس کا اجر ہمیں عطا فرمائے۔ ہم نے اللہ کے خزانے میں یہ نیکیاں جمع کرنی ہیں تاکہ روز قیامت اللہ یہ سچی نیکیاں اس کا بدلہ ہمیں عطا کر دے۔ دوسرا اللہ کے حقوق، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اللہ کے حق ہیں۔ بڑے سے بڑا کام آ جائے، بھاڑ میں جائے، اللہ کے حکم کو ماننے سے بڑا کام اور کوئی ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت حشیم رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، فالج ہو گیا، بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، اتنی طبیعت ناساز، پیرالائز ہو گئے، بات نہیں ہوتی تھی، چلنا تو ناممکن تھا، بیٹھ نہیں سکتے تھے، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا یکدم کہتے میرا گدھا لے آؤ، میں مسجد میں جا کے با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ گدھے پہ آپ کو لاد لیتے جس طرح بوری لاتے ہیں، گدھا ہاں کے مسجد لے جاتے، با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتے۔ ایک دن بڑے بڑے علماء کرام آپ کی خدمت میں آئے، آپ کی زیارت کے لیے آئے، جب نماز کا وقت ہوا آپ نے کہا گدھا لے آؤ، علماء دیکھ رہے ہیں، اٹھا کے گدھے پہ لاد کے جب گدھا چلا تو علماء کرام کہتے ہیں یا حضرت آپ معذور ہیں، آپ کو عذر ہے، آپ چلنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ تو بیٹھ بھی نہیں سکتے، آپ گھر میں نماز پڑھ لیں، آپ کے لیے رخصت ہے۔ آپ نے رو کے فرمایا اللہ کا فرمان ہے جب نماز کا بلاوا آ جائے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا آ جائے تو تم میرے گھر میں پہنچو، بے شک اپنے آپ کو گھسیٹ کے لانا پڑے، میں تو گدھے پہ سوار ہو کے جاتا ہوں، پھر میں گھر میں کیسے نماز پڑھ لوں؟ 70 سال تک، پورے 70 سال تک ایک نماز بھی بغیر جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں چھوڑی۔ فکر پیدا کرو، دل میں ان چیزوں کی قدر پیدا کرو۔ نماز کا وقت ہو جائے، کیا نماز سے بہتر کوئی کام ہو سکتا ہے؟ اللہ کہے میرے پاس آ جا، اللہ ملاقات کرنا چاہے،
اور یہ بندہ دنیا کے کمینے کام کے لیے اس ملاقات کو چھوڑ دے، اس سے بڑی میرے بھائی نقصان کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تیسرا، حقوق العباد، ماں کا حق ہے، ابو کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، خاندان والوں کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، بیوی کا حق ہے۔ اس کو ادا کر کے نجات والے بن جاؤ، نہیں تو ہمارے پاس کون سی اتنی بڑی نیکیاں ہیں جو اس کے بدلے میں دے کے اللہ کو راضی کر لیں گے؟ میرے بھائی نیکیاں تو ہوتی نہیں ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو بچانا بہت مشکل ہے۔ شیطان نہیں چھوڑتا، کوشش کر کے ریاکاری میں بدل کے اس کی نیکیاں ضائع کر دیتا ہے۔ یہ سب باتیں، سب سے پہلے شرک، پھر حقوق اللہ، پھر حقوق العباد۔ آپ کو اس چیزوں کا علم ہوگا تو عمل ہو جائے گا، اگر علم نہیں ہوا عمل نہیں کر سکتے۔ پتہ ہی نہیں ہے کس بات کا، کیسے عمل کرو گے؟ میں آپ کو ایک بہت چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، آپ سے سمجھ جائیں گے ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں اور موت پیچھے کھڑی ہے، پتہ نہیں کب گلا گھونٹ دے گی۔ اور اگر ہم نے دن رات کوشش کر کے یہ علم حاصل نہیں کیا، اللہ کی قسم یہ موت اچھی نہیں ہوگی۔ ایک مثال اس سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کھجوریں اللہ کے محبوب کی خدمت میں پیش کی۔ یا رسول اللہ نوش فرمائیں، خدا کا کوئی نبی تحقیق کے بغیر کوئی چیز نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، یہ کہاں سے آئی؟ جو لقمہ ہمارے پیٹ میں حرام گیا اور اس سے جسم کی نشو نما ہوئی، اللہ کے محبوب فرماتے جو جسم حرام رزق سے نشو نما پائے گا اس پر صرف جہنم کی آگ کا حق ہے، وہ اس کو کھائے۔ انبیاء کرام نہ تحقیق کے بغیر کھاتے تھے نہ پیتے تھے۔ جب کھجوریں پیش کی تو نبی پاک نے فرمایا کہاں سے آئیں؟ کہاں سے آئیں؟ سیدنا ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ ناقص کھجوریں تھیں جو بہتر کوالٹی کی نہیں تھی، ناقص کھجوریں تھیں، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو پیش کروں گا لیکن یہ ناقص ہیں۔ تو میں بازار گیا اور ایک کھجور والے کو وہ دے کر میں نے اچھی کھجوریں اس سے لیں۔ میری کھجوریں زیادہ تھیں، جو اچھی کھجوریں وہ کم ملیں، تو میں لے کے آیا تاکہ میں آپ کو اچھی کھجوریں پیش کروں۔ رسول پاک نے فرمایا یہ تو حرام ہے، میں کیوں کھاؤں؟ یہ تو حرام ہے۔ عرض کی اللہ کے محبوب میرے ماں باپ قربان ہو جائے پھر میں کیا کروں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ جو تمہاری ناقص کھجوریں تھیں وہ تم بازار میں بیچتے اور جو اس سے رقم ملتی اس سے اچھی کھجوریں جتنی اس رقم سے ملتی وہ خریدتے، پھر حلال ہو جاتے۔ حلال حرام اس کی تمیز کب آئے گی؟ جب علم آئے گا۔ علم نہیں ہوگا نا، اللہ کی قسم ہم حرام کھاتے رہیں گے، حرام کرتے رہیں گے، حرام سوچتے رہیں گے، حرام افعال ہوں گے، حرام کردار ہوں گے، حرام افعال ہوں گے،
ہم پاک نہیں ہو سکتے. یہ سب چیزیں علم سے حاصل ہوتی ہیں. یہ کتابیں موجود ہیں. ابھی آپ کو اعلان سنیں گے. کوئی گھر ایسا نہ ہو جہاں یہ کتابیں نہ ہوں، اور وہاں رکھ کے نا ایسا نہ کریں جیسے قرآن پاک پہ غلاف لپیٹ کے گھر میں رکھ دیا، ماہ رمضان آیا تو کھولا پھر لپیٹ کے رکھ دیا. ایسا نہیں. آپ کو تو یہ فرض ہے کہ علم حاصل کرو. آپ کو یہ علم اپنی بیوی کو بھی دینا ہے، یہ علم اپنے ماں کو بھی دینا ہے، اپنے ابو کو بھی دینا ہے، اپنے بچوں کو بھی دینا ہے، اپنی بچیوں کو دینا. اگر آپ نے یہ علم نہیں دیا، مکان بنا کے دے دیا، جیپنی سوٹ بنا کے دے دیے، زمین کا حصہ بھی دے دیا، اگر یہ علم نہیں دیا، آپ نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے، اتنا بڑا گناہ کیا ہے. روز قیامت اس گناہ سے جان نہیں چھوٹے گی. ایسی پکڑ ہوگی پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. علم حاصل کرنا ہے اور آگے علم پہنچانا ہے. ابھی میرے بیٹے تقریر کر رہے تھے. یہ تبلیغ کا کام یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے. نبی پاک کے ہر امتی پر تبلیغ کرنا فرض ہے. اور رسول پاک فرماتے اگر تم تبلیغ نہیں کرو گے اللہ تیری دعاؤں کو کیوں قبول کرے گا. دعاؤں کی قبولیت اللہ کا دین پھیلانے میں ہے. اگر آپ تقریر نہیں کر سکتے تو یہ پروگرام کی دعوت تو دے سکتے ہیں نا. اور بھائی یہ D12 میں قرآن و حدیث سنایا جاتا ہے، چل میرے ساتھ یار. وہ آ جائے گا، سن لے گا، کوئی ایک بات دل کو لگ گئی، دل پلٹ جائے گا، اللہ کی راہ کا راہی بن جائے گا. کیونکہ تیرے صدقے سے نیک ہوگا. اس کا نیک ہونا ہم سب کی بخشش کا وسیلہ بن جائے گا. لیکن میرے بھائی، میرے بیٹے، یہ سب تبدیلیاں، یہ سب انقلاب دل کے انقلاب سے آتا ہے، دل کی تبدیلی سے آتا ہے. اگر دل گندا غلیظ ہو، حج کر کے بھی غلیظ رہتا ہے. یہ دل گندا غلیظ ہو، یہ نماز پڑھ کے بھی کمینہ رہتا ہے. دل گندا غلیظ ہو، یہ تسبیح گھما کے بھی اس کی اصلاح نہیں ہوتی. دل پاک ہو جائے، یہ دل کی پاکی اس کے سارے عیب نکال دے گی، اللہ کی راہ پہ چلا دے گی. یہ بندہ دنیا سے اللہ کو راضی کر کے لوٹنے والا بن جائے گا. دل پاک ہوتا ہے دل کے ذکر سے. دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. قرآن پاک دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو ذکر اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. وہ میرے بیٹے، وہ میرے بھائی جو پہلی بار آئے ہیں یا پہلے ذکر کی اجازت نہیں لی، وہ اٹھ کے جلدی جلدی اس طرف آ جائیں تاکہ ان کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے. اجازت سے قلب کی روشنی، دل کا نور ملتا ہے. جو پہلی بار آئے ہیں یا جس نے پہلے ذکر کی اجازت نہیں لی، وہ اٹھ کے جلدی جلدی آ جائیں تاکہ آپ کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے. آگے آؤ بیٹے، اوپر. یہ دل کا مقام اللہ کی محبت کا مقام ہے. ہر وقت یہاں خیال کر کے سنو، میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ.
تو جا کریں جن میرے بیٹوں نے بھائیوں نے دل کے ذکر کی اجازت لی ہے اور میری بہنیں بیٹیاں جو مائیں پہلی بار آئی ہیں تو وہاں تو جا فرمائیں یہ دل کا ذکر کس طرح کریں آپ کے دل کی زبان کھل جائے سینہ منور ہو جائے دل زندہ ہو جائے آپ اللہ کے ولی بن جائیں آپ کی نگاہ میں اللہ کا نور آ جائے آپ کے بولنے میں اللہ کا نور آ جائے چلنے پھرنے میں رب کا نور آ جائے آپ رب کے ہو جائیں رب آپ کا ہو جائے یہ سب نعمتیں اس اللہ کے نام اسم اعظم سے پائیں گے انشاءاللہ سب کو اجازت یہ اجازت کیا ہے کتاب پڑھ لیں لکھنے والے زمانے کے محدث آج کل کی کتاب نہیں ہے آپ لکھتے ہیں جس مومن کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے اور وہ کر لے اس کے سب کام خود بخود ہونے لگتے ہیں خدا کی قسم اللہ اپنے ملائکہ کو ان کی خدمت پر مامور کر دیتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے کتاب پڑھیں اسی کتاب میں موجود ہے دل کا ذکر حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے 40 سال اللہ کے ولیوں کی خدمتیں کی جب وہ خدا کا ولی خوش ہو جاتا تھا اسے دل کا ذکر عطا کر کے فارغ کر دیتا تھا نہ آپ سے نام پوچھا نہ کام پوچھے آپ سب کو دل کے ذکر کی اجازت کیسے کرنا ہے طریقہ سمجھ کے کر لیں دین و دنیا کی رحمتیں لوٹ لیں مرد عورت کوئی بھی ہو اس کا دل الٹی طرف بائیں طرف لیفٹ سائڈ پر پستان سے 2 انگلی نیچے پہلو کی طرف یہاں دل ہوتا ہے حدیث پاک ہے قلب المومن بیت اللہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے کوئی شک نہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہے مومن ہیں دل اللہ کا گھر ہونا چاہیے لیکن میرے بھائی میرے بیٹے
میری پیاری بہن، ہمارا دل اللہ کا گھر نہیں. کیوں نہیں؟ اللہ پاک ہے. ہمارے دل گندے، غلیظ اور ناپاک ہیں. وہ پاک ذات گندے دل میں نہیں آتی. آپ نیک ہیں. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. گناہگار بندہ ہوں. کرسی پہ بیٹھوں، صوفے پہ بیٹھوں، گرد ہوگی، پہلے گرد کو جھاڑوں گا پھر بیٹھوں گا. کتے کو دیکھ لو، میں نے دیکھا ہے. کتا بیٹھتا ہے پہلے جگہ کو دیکھتا ہے. جگہ صاف نہ ہو اپنی دم سے پہلے جگہ کو صاف کرتا ہے پھر کتا بیٹھتا ہے. کتا بیٹھے جگہ صاف کرے. مجھ جیسا گناہگار بیٹھے تو گرد کو جھاڑ کے بیٹھے. جو بادشاہوں کا بادشاہ، بے نیاز اور پاک ہستی، آپ فیصلہ کریں. وہ پاک ذات گندے دل میں آئے گی. گرد میں کوئی گندگی نہیں، ہاتھ پیروں صاف ہو جاتی ہے. اصل گندگیاں دل کی گندگیاں. ہمارے دل میں حسد، بغض، کینہ، ریا، تکبر، بے حیائی، بے غیرتی، بدکاری کی چاہت، زنا کی محبت، گناہ کی محبت، یہ دل اللہ کا گھر نہیں بن سکتے. اللہ پاک ہے، وہ تو پاک دلوں میں آتا ہے. دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے. کپڑا گندا ہو جائے پانی پاک کر دیتا ہے. لوہا گندا ہو جائے آگ کی بٹی پاک کر دیتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا دل کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے. اجازت مل گئی. کیسے کرنا ہے؟ طریقہ سمجھ لو. ہر وقت پریشان نہ ہونا. ہر وقت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو پڑھتا ہوں، میں نوکری کرتا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، گھر کیسے چلے گا؟ ہر وقت اللہ کا ذکر. ہر وقت اللہ کا ذکر بھی ہوگا، یہ سارے کام بھی ہوں گے، اور خدا کی قسم پہلے سے بھی اچھے ہوں گے. کرنا کیسے ہے؟ الف بے سمجھے بغیر نہیں آتی، اے بی سی پڑھے بغیر نہیں آتی. یہ اسم اعظم اپنے آپ کیسے آ جائے گا؟ اب سمجھ لو یہ دل کا ذکر کیسے کرنا ہے. ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے جو کام کر رہا ہے کر. 24 گھنٹے کماتا ہے کما. اللہ کا دین دنیا سے نہیں روکتا. جو کرتا ہے کر. گندا کام نہ ہو، گندا کام نہ ہو. جو دنیا کا کام ہے کر، لیکن ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ اور سن. میرا دل کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ سن. میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ. سننا ہے. پھر سمجھو گرمی کا موسم، پیاس لگ گئی. پیاسا بندہ کبھی بھی اپنی زبان سے پانی 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 نہیں کرتا، دل میں پانی کا خیال آتا ہے. اس طرح ابھی اور اسی وقت دل کے مقام پہ خیال لیا. تصور کر، یہ دل نہیں، یہ طوطا ہے. طوطے بولتے ہیں، خود نہیں بولتے. طوطوں کو بولنا سکھایا جاتا ہے. ہم نے دل کو اللہ کا ذکر سکھا دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ. یہ دل نہیں، یہ طوطا ہے، یہ بولتا ہے. کیا بولتا ہے؟ غور سے سن، توجہ کر کے سن. یہ بولتا ہے اللہ 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 اللہ. سن. چند دن، سال نہیں، مہینے بھی نہیں، چند دن تو جا کر کے سن. آپ کو دل کے مقام پر ایسی آواز آئے گی جس طرح گھڑی کی ٹک ٹک ہوتی ہے. ٹک ٹک آواز آئے گی. یہ ٹک ٹک نہیں ہے میرے بھائی. یہ کیا ہے؟ کچھ کہتے ہیں یہ دل کی دھڑکن ہے. یہ دل کی دھڑکن بھی نہیں ہے. آج میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کیا ہے. اللہ نے اپنے بندوں کو
پیدا کیا اپنی محبت اور معرفت کے لیے، لیکن بنایا مٹی سے۔ اللہ نور، بندہ خاک، خاک کا نور سے کیا تعلق؟ لیکن کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کو بنایا اپنی محبت اور معرفت کے لیے، جب اللہ نے بندے کو پیدا کیا تو اللہ نے اس کے دل میں اپنا نور رکھ دیا۔ میرے بندے، اس نور کے ذریعے تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ ہر نبی نے، ہر ولی نے، ہر اللہ کے رسول نے اسی نور کے ذریعے رب سے تعلق پیدا کیا۔ یہ نور تعلق پیدا کیسے کرے گا؟ آپ نے کیا میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، پہلے خیال پکے گا، پھر ایسی آواز آئے گی جس طرح گھڑی کی ٹک ٹک ہوتی ہے، جب اور توجہ کریں گے اور تصور پکائیں گے، یہ دل کے داغ دھلیں گے، یہ سیاہ پردے ہٹیں گے، دل کی کدورت دور ہوگی، دل کا زنگ ہٹے گا۔ وہ جو اللہ کا نور رب کا ذکر کر رہا ہے وہ آپ کو اس طرح سنے گا جس طرح منہ سے نکلتا ہے اللہ اللہ، قلب سے آواز آئے گی اللہ اللہ۔ اس کو موت آئے گی، جو دل اللہ کے نام سے زندہ ہو گیا یہ کبھی نہیں مرے گا، اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دے گا۔ اس کے علاوہ دل کی زبان جلدی جاری ہو، سینہ جلدی منور ہو، آپ جلدی اللہ کے ولی بن جائیں۔ دل میں وہ عبادت ہے جو ہمارے پیارے رسول غار حرا میں کیا کرتے تھے۔ جتنے خدا کے ولی بنے، مراقبہ کرنے بنے، جس نے مراقبہ زیادہ کیا وہ اللہ کا بڑا ولی بن گیا۔ مراقبہ کیسے کرتے ہیں میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ کرنا آسان ہو جائے۔ جب بھی وقت ملے، پابندی نہیں ہے، صبح دوپہر شام رات کوئی وقت ہو، پھر جتنا وقت ملے، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ، کوئی پابندی نہیں ہے، جتنا وقت مل جائے۔ وضو کرنا بھی شرط نہیں ہے، کیا کرنا ہے، مراقبہ کیسے کرنا ہے میں کر کے دکھاتا ہوں تاکہ کرنا آسان ہو جائے۔ جب بھی وقت ملے، جتنا وقت ملے، وضو کرنا کوئی شرط نہیں، کیا کرنا ہے، فارغ ہوتے ہی بیٹھ جاؤ، جہاں چاہو بیٹھ جاؤ، مسجد ہونا ضروری نہیں ہے، دفتر ہے، گھر ہے، ڈرائنگ روم ہے، بیڈ روم ہے، فراغت کی گھڑیاں ضائع نہیں کرنی۔ ہم کیا کرتے، فارغ بیٹھ کے چگلی کریں گے، غیبت کریں گے، گالیاں دیں گے، کوئی فلم دیکھ لی، کوئی ڈرامہ دیکھ لیا، مر گئے۔ اللہ کی قسم یہ موت اچھی نہیں ہے، زندگی کو بدلنا ہے، موت کو بدلنا ہے۔ کیسے بدلنا ہے طریقہ سمجھ لو، فارغ ہوتے ہی بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن کو دل کی طرف جھکا، آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کر پھر آج تک جو گناہ کیے پہلے اس کی توبہ کر لو۔ اللہ کو تو پتہ ہے جو ہم نے گناہ کیے، کرنے والے کو سب پتہ ہوتا ہے۔ میں بچپن میں کیا کرتا تھا، جوانی میں کیا کھیلتا تھا، بڈھا ہو گیا ہوں ابھی بھی دل کے اندر کیا کیا گندگیاں پیدا ہوتی ہیں، ہم نا واقف نہیں ہیں۔ کیسے مراقبہ کرنا ہے، فارغ ہوتی بیٹھ، آنکھیں بند، گردن نیچے کر کے پھر آج تک جو گناہ کیے پہلے اس سے سچی توبہ کر۔ نبی پاک فرماتے ہیں کسی مومن نے اتنے گناہ کیے ہوں، گناہ کر کے زمین آسمان کا سارا خلا بھر دیا ہو، لیکن مرنے سے پہلے سچی توبہ کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا کے واپس کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے، مومن اپنے گناہوں کو یاد کر کے اتنا ہی رو لے اس کی آنکھ کے پلک کے بال گیلے ہو جائیں، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تیسری حدیث پاک نبی پاک نے فرمایا کسی کو اللہ کے خوف سے آنکھ سے اتنا ہی پانی نکل جائے جتنا مکھی کا سر ہے، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے، جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ دیکھو میری طرف،
مراقبہ کیسے کرنا ہے؟ بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے، رو دھو کے پچھلے سب گناہ سے سچی توبہ کر کے پھر اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ اور غور سے سن۔ میرا دل کہتا ہے اللہ، دل کہتا ہے، سننا ہے۔ پہلے خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن کی طرح آواز آئے گی، پھر دل واضح اللہ اللہ پکارے گا، اللہ دل کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دے گا۔ اس کے علاوہ نماز نہیں چھوڑنی۔ زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہ گار بے نمازی۔ بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں۔ بے نمازی 24 گھنٹے اللہ کے غضب قہر میں۔ بے نمازی مر جائے، نماز جنازہ نہیں ہوتی، پڑھا دو، ہوتی نہیں۔ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں۔ بے نمازی شادی شدہ ہو، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بچے حرام پیدا ہوتے۔ کس کے فتوے؟ آج کل کے فتوے نہیں۔ آ جاؤ میں دکھاتا ہوں نبی پاک کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام کے فتوے۔ خود تو نماز پڑھنی ہے، تیرا فرض ہے۔ جتنے تیرے گھر میں تیری ماتحت ہیں ان کو نماز پڑھانی بھی ہے۔ اگر نہیں پڑھائی، بیوی روزے قیامت اپنے شوہر کا گریبان پکڑ کے جہنم در گھسیٹے گی۔ بیٹا بیٹی اپنی ماں باپ کی گردنیں پکڑ کے جہنم در گھسیٹیں گے۔ شوہر روئے گا، ماں روئے گی، باپ روئے گا، ہم نے تم پہ کتنے احسان کیے۔ بیوی کہے گی میں تیرے ماتحت تھی، اگر تو مجھے نماز پڑھاتا میں آج جہنم سے بچ جاتی۔ تو نے مجھے کھانے کے لیے کہا، میں پکا کے دیتی تھی، تیرے کپڑے دھوتی تھی، تو نے نماز نہیں پڑھائی، میں اکیلی جہنم میں نہیں جاؤں گا، تجھے ساتھ لے کے جاؤں گی۔ بیٹا بیٹی ماں باپ کی گردنیں پکڑے جہنم در گھسیٹیں گے۔ ماں اپنے احسان یاد دلائے گی، باپ اپنے احسان یاد دلائے گا، ماں باپ اپنے احسان یاد دلائیں گے، بیٹا بیٹی نہیں مانیں گے۔ ڈیڈی ممی ہمارے اسکول کی بڑی فکر تھی، اسکول نہیں جاتا تھا، گالیاں دیتے تھے، مکے مارتے تھے، نماز نہیں پڑھائی، ہم جہنمی ہو گئے، ہم اکیلے جہنم میں نہیں جائیں گے، تمہیں ساتھ لے کے جائیں گے۔ اللہ کا حکم آ جائے گا، یہ سچ کہتے۔ پہلے شور کو منہ کے بل گھسیٹو، پہلے ماں باپ کو منہ کے بل گھسیٹو، پھر ان کی ٹانگیں اوپر کر کے سر نیچے کر کے پہلے ان کو جہنم میں ڈالو، بیوی کو بچوں کو بعد میں ڈال دینا، مارے جائیں گے۔ نماز پڑھیں، وضو کریں تو یہ مسواک استعمال کر لیا کرو، نبی پاک کی سنت ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں جس نے پابندی سے وضو میں مسواک دے کر کے وضو کر کے نماز پڑھی، جب مرے گا اللہ کے فرشتے پہلے کلمہ شہادت پڑھائیں گے، اس کے بعد روح قبض کریں گے۔ دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نمازیں بھی ننگے سر پڑھنے لگ گئے۔ نماز مکروہ ہے، نبی پاک اس کو انتہائی ناپسند فرماتے تھے۔ بہترین ٹوپی لے لو، ننگے سر نہ پھرو، یہ پگڑی رسول پاک کی سنت۔ اللہ کے محبوب فرماتے جو پگڑی باندھ کے نماز پڑھے گا اسے ایک کے بدلے میں 25 نمازوں کا، دوسری حدیث پاک ہے 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ داڑھی واجب ہے۔ واجب کیا ہوتا ہے؟ واجب پر عمل نہ کرے اور مر جائے، یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ داڑھی واجب، حد کیا ہے؟ آنکھیں کھولیں، دیکھیں ایسے ناپنی ٹھوڑی کے نیچے سے، یہ جو بڑی ہو گئی ہے اس کو کاٹ سکتے ہیں، نہ کاٹیں کوئی بات نہیں۔ 4 انگلی سے ایک رتی چھوٹی نہیں کر سکتے۔ داڑھی کٹوانا، داڑھی مڈوانا، ایک مٹھی سے چھوٹی کرنا گناہ ہے کبیرہ۔ فکر نہیں، میری عرض ہے آپ یہ ذکر کر لو، کوئی زور نہیں لگتا، کسی کام میں رکاوٹ نہیں۔ کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ۔ دل کہتا ہے
اللہ اللہ اللہ۔ اس سے پیارا کوئی اور کام ہو سکتا ہے؟ بچہ روئے نہ سوئے، ماں 2 بار کہتی ہے اللہ اللہ، بچہ سو جاتا ہے۔ جس کے دل کو 24 گھنٹے اللہ کے ذکر کی لوریاں ہیں، اس کی کیا زندگی ہوگی؟ میرے بھائی، میرے بیٹے، فارغ ہو جاؤ، 1 منٹ ضائع نہ کرو، فارغ ہوتے ہی مراقبہ، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے، جو گناہ کیے ان کو یاد کر کے 2-4 آنسو بہا دے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جہنم کی آگ کو 7 سمندر کا پانی نہیں بجھا سکتا، لیکن جب مومن اپنے گناہ کو یاد کر کے روتا ہے، اس کی آنکھ کا 1 آنسو جہنم کی ساری آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے۔ فارغ ہو گئے، بیٹھ کے آنکھیں بند، 2-4 آنسو بہا کے اللہ سے پچھلے گناہ کی توبہ کر لے، پھر تصور دل کے مقام پہ سن، دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ مراقبہ، یہ زبان بھی اللہ نے اپنے ذکر کے لیے دی ہے۔ دن رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں 2-3 تسبیح کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تسبیح مکمل ہوئی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 2-4 تسبیح درود شریف، جو بھی درود شریف آتا ہے یہ زبان سے پڑھنا ہے۔ اور جب رات سونے کا وقت آ جائے، بیڈ پہ چلے گئے ہو، جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، آنکھوں سے حرام کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھ لیا ہے، کوئی زبان سے گناہ ہو گئے ہیں، اللہ کے سامنے توبہ کر، اور توبہ کر کے استغفار پڑھتے پڑھتے سو جا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب یہ صبح اٹھے گا، اس کے سر پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ وما توفیق الا باللہ۔